اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ایک وہ پٹواری کلچر ہوا کرتا تھا ہمارا، کہ آپ مطلب زمین کسی کی ہے، نام کسی کے ہو گئی ہے، جو بیچارے لوگ ہوتے تھے ایریا کے وہ اچھے خاصے پیسے بھی پٹواری کو دیتے تھے، لیکن وہ 10 10 سال 20 20 سال رگڑا بھی کھاتے تھے. اس طرح کا کوئی سین ہے ان سوسائٹیز میں یا یہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے ویسے اوور آل تو پاکستان کے اندر پٹواری سسٹم بھی جو ہے سارا آن لائن ہو رہا ہے. پنجاب میں پہلے سٹارٹ ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اوور آل جو پاکستان کے اندر لینڈ رجسٹری سسٹم ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا، اور آنے والے چند سالوں میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسائل ختم نہیں تو کم از کم بہت بہتر ہو جائے گا. جہاں تک سوسائٹیز کا تعلق ہے، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آج میں نے اپنا بھی پلاٹ بیچنا ہے نا، تو میں یہاں بیٹھے بٹھائے اپنا پلاٹ نہیں بیچ سکتا جب تک میں وہاں جا کر اس سوسائٹی کے ہیڈ آفس سے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں نکلوا لیتا. اور مجھے اس کے لیے کوئی ایکسٹرا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کسی قسم کی کہ مجھے کسی پٹواری کو ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی گرداور ڈھونڈنا پڑے گا. اس سوسائٹی کا ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے اگر وہ سوسائٹی اپرووڈ ہے. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کیپٹل اسمارٹ سٹی کی. خیر کیپٹل اسمارٹ سٹی کے کیس میں تو یہ ہے ان کا یہاں یو کے میں بھی آفس ہے، تو آپ ان کے یہاں آفس میں بھی جا کر بیان دے سکتے ہیں. لیکن ہم اگر اوور آل بات کریں سوسائٹیز جو اچھا کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے آ کر یہ پٹواری سسٹم کی کمر توڑ دی ہے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جو نیکسٹ ڈور ہماری لینڈ ہوتی تھی اس کو ہم سلولی جیسے کہتے ہیں یہ بننا پننا، ہم اس کو کر کے اپنی زمین میں شامل کرتے چلے جاتے تھے. سوسائٹیز کے اندر آپ نے اگر اپنے پروجیکٹ کے اوپر اپنے پلاٹ کے اوپر بھی کوئی گھر بنانا ہے تو آپ کو پہلے جا کر ان سے پوزیشن لینی پڑے گی. وہ آئیں گے، ڈیمارکیشن کریں گے، پھر آپ ان کے حساب سے جو ہے کھدائی کریں گے، اور یہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی اچھے پروجیکٹ ہیں تو آپ اپنے پلاٹ کے اندر جو بنانا ہے بنا سکتے ہیں. آپ نیکسٹ ڈور سے کوئی چیز کاٹ کے یا لینڈ لے کے اپنی لینڈ میں شامل نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں فرض کریں، ٹھیک ہے میرے بچے ہیں اب یہاں پہ ہیں، میرے خیال میں تو پاکستان ان نے کب جانا ہے کب نہیں جانا پتہ نہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے ان پلاٹس میں تو وہ اس کے لیے کتنا بہتر ہے، اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ کتنا سیف ہوگا اس کے لیے؟ اگر فرض کرو وہ 10 سال کے بعد جاتا ہے پتہ چلے جی وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، سوسائٹی ختم، پلاٹ ہی ختم، ان کے لیے بھی سیف ہے؟ یہاں پہ ہمارے بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے 2018 میں 2017 میں ہم سے پلاٹس خریدے تھے. میں پلاٹس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پلاٹس پہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہاں پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے. چلیں اگر آپ نے اپارٹمنٹ لیا تو آپ نے اندر کرایہ دار ڈال دیے تو آپ کم از کم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے میری بلڈنگ کی وہ کیئر کر رہے ہیں. لیکن پلاٹ بالکل ایک ہوا پہ ہوتا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ 8 10 سال 15 سال بعد جب جاتے تھے تو پرایا بندہ تو چھوڑیں، اپنے ہی جو رشتہ دار ہوتے تھے انہی میں سے کسی نے وہاں پہ کوئی ڈیرا کوئی چیز بنا لی. ایسا ہی ہے سوسائٹیز کے اندر 2018 میں ہم سے بہت سے لوگوں نے پراپرٹیز خریدی اور 5 سال نہیں گئے، اور اب وہ جاتے ہیں، جا کر دیکھ کے آتے ہیں، اپنا پلاٹ خوش ہوتے ہیں، وہاں سے ویڈیو بنا کے بیچتے ہیں. تو سوسائٹیز کے اندر اس چیز کو بہت حد تک اوور کم کیا گیا ہے. مسائل ہیں، میں نہیں کہتا کہ 100% ہاؤسنگ سوسائٹیز نے آ کر جو ہے فراڈ کو اور ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن بہت حد تک سیف